تو نے نجران کے عیسائیوں کو کہا تھا کہ آؤ، یہ میں ان کو بھیج رہا ہوں، کھڑے ہو سکتے ہو تو آؤ، کھڑے ہو، تو کھڑے نہیں ہوئے نا وہ. تو یا اللہ میں بھی تیری بارگاہ میں ان کو لا رہا ہوں اور اپنی بخشش چاہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے بخشتا ہے یا نہیں بخشتا. خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، تو میری دعا قبول کرے یا رد، تیری مرضی ہے. لیکن یہ دیکھ، منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں میرا ہاتھ ہے آل رسول کا دامن. میں اس شکل میں آ رہا ہوں، تو دعا رد کرے یا قبول تیری مرضی. وہ کیوں رد کرے؟ اسی میں آگے ایک اور آیت ہے، میں آپ کو وہ آیت سنا کر، چونکہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا آج یہ ذکر ہم نے کرنا تھا، کل ان کا یوم مثال تھا، اور میں 3 روزے گزر جانے کے بعد جو چوتھی تراویح ہوتی ہے نا، اس تراویح کے بعد ہر سال یہ ذکر کیا کرتا ہوں. آیت آئی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ہاں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہوا یہ کہ ایک صحابی آئے، ذرا غور سے سننا. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر کو جاتے ہیں نا تو دل نہیں لگتا. اور پھر خیال آتا ہے کہ چلیں ابھی اٹھ کر پھر چلے جائیں گے، پھر زیارت کر لیں گے. کل کلا قیامت کو اگر ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو بھی گیا تو ہم کہاں پڑے ہوں گے اور حضور کہاں ہوں گے؟ وہاں اگر زیارت نہ ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کیسا عشق ہے، عجیب خیال تھا. حضور یہ سن کر خاموش ہو گئے. وہ بیٹھا ہے، حضور کی طرف سے جواب نہیں آیا. اور حضور کی عادت یہ تھی کہ آپ کسی بھی اچھی بات پر، اچھے سوال پر، کسی نے دنیا مانگی، کسی نے دین مانگا، کسی نے حضور سے حضور کو مانگا، حضور کی زبان پر حضرت حسان بن ثابت جیسا کہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان جو ہے نا، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے نا، کلمہ توحید میں اللہ کی یکتائی اور وحدت بیان کرنے کے لیے کہ صرف اللہ ہے اور کوئی، بولو یار، صرف اللہ معبود ہے اور کوئی، اگلا لفظ بولو، نہیں، اور کوئی نہیں. نہیں کے لیے لا. ہماری اردو میں جو نہیں ہے، نہیں، اس کے لیے عربی میں کیا ہے؟ لا، نہ اور نہیں. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر لولت تشہد لکانت لا نعم، اگر کلمہ شہادت
اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا جو کلمہ ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو حضور کی لا بھی نعم ہوتی، حضور کی لا بھی نعم ہاں ہوتی، کہ لگے حضور کی زبان حرف لا سے آشنا نہیں تھی کہ کسی کو لا کہے بابا نہیں۔ اب یہ اتنا بڑا مطالبہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم وہاں اپنے درجے میں جیسا کہ ہماری بساط ہوگی وہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، تو آپ کی زیارت کیسے ہوگی پھر، اور ہم وقت کیسے گزاریں گے؟ تو ایسا جلدی جلدی تو جواب نہیں دیا جا سکتا نا۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چھوڑا نا وہ مصر چھوڑا تھا نا، تو وصیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ بابا، یوسف علیہ السلام بھی وہاں بادشاہ رہے نا مصر میں، بابا جب تم چھوڑو یہاں سے تو میرا تابوت جہاں پر ہے نا، میرے تابوت کو ساتھ لے جانا۔ آپ چلے گئے، راستہ ہی نہیں مل رہا، آگے لشکر ہے، جہاں سے دریا کو گزرتا لانگھا ہوتا ہے نا، وہ مل ہی نہیں رہا، کہاں سے گزرے، آ ہی نہیں رہا۔ وہ اتنی دیر کے بعد تو آ جاتا تھا، کیوں نہیں آ رہا یار وہ راستہ؟ تو لوگوں نے کہا جی حضرت ہم بھٹک گئے۔ تو پھر کیا ہے؟ کسی نے کہا جی حضرت وہ ایک وصیت بھول گئے، اس لیے راستہ نہیں ملے گا۔ تو کیا وصیت؟ جی یہ وصیت تھی۔ وہ کون جانتا ہے یار ان کی قبر کو؟ تو کوئی بھی نہیں۔ ایک بندے نے کہا حضرت ایک بڑھیا ہے وہ جانتی ہے، وہ بھی لشکر میں ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی میں تو نہیں بتاتی جب تک کہ میرا سوال پورا نہ کرو۔ وہ کیا سوال ہے؟ کہ لگے میرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں آپ جنت میں ہوں مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے سوچ میں پڑ گئی، یار یہ کیا اس نے سوال کر دیا۔ اور بابا جنت میں چلے جانا، اب جہاں اللہ تعالیٰ مجھے رکھے، اب میں اس کی اجازت کے بغیر میں بھی جاؤں اور وہ کہے کہ تو بڑھیا کو بھی ساتھ لے کر آ رہے، پوچھا ہے تو نے؟ تو میں تو ابھی ہاں نہیں کہہ سکتا جب تک کہ ادھر سے کوئی اجازت نہ ملے۔ ہاں تو وہی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں جو بنگلہ دیں گے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہوگا کہ بڑھیا آ جائے تو پھر کوئی معاملہ تنگی میں پڑ جائے، ہاں کر دو، آنے دو اس کو بھی۔ ہاں تو حضور سے جب وہ پوچھا تو حضور خاموش ہیں، نہ ہاں کر رہے ہیں اور نہ اونچا بولو نہ۔ تو اب کیا کیسے کیا جائے؟ اس مقام پر وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر دلی آرزو اور تمنا پوری نہیں ہوتی آپ نہ کر دو، منع کر دو بابا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کی زبان نہ سے آشنا نہیں۔ تو اس کو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ایک عاشق تھا پیر میر علی شاہ کا، اس نے کوئی ایسی درخواست کی تھی میرے گھر پر ہو یہ وہ، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا واپسی، تو اس نے یہ کہہ بھیجا کہ گر آپ، بڑا آدمی تھا وہ، امیر آدمی تھا، رئیس تھا وہ، عاشق قطب گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو اس نے کہا گر آپ میرے زخم جگر کا چارہ نہیں کرتے، گر آپ میرے زخم جگر کا چارہ نہیں کرتے، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے۔ منع تو کر دو، ہاں جی، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے۔ ہمارے پیر صاحب جب یہ صحابی جو ہے نا، میرے خیال یہ حضرت ثوبان ہیں جو حضور کے پاس آئے تھے، جب ان کا واقعہ بیان کرتے تھے نا تو قطب گولڑا کے یہ اشعار یہاں فٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ گر آپ میرے زخم میں، گر آپ میرے زخم جگر کا چارہ نہیں کرتے، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے۔ گر آپ میرے زخم جگر کا چارہ نہیں کرتے، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے۔
فرمایا سبحان یہ تو نہیں ہو سکتا. ہے مہر و وفا، مہر مانا محبت، وفا وفا. ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی. مہر، محبت، وفا یہ آل ابا کی طرز ہے. آل ابا مانا چادر والے، آل عبا عین کے ساتھ. ہاں، ہے مہر و وفا طرز و ادا آل عبا کی. ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے. کیوں کہیں؟ اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے. ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے. تو یہ آل عبا وہ ہیں، یہ آل عبا وہ ہیں جو ہمارے بھی کام آتے ہیں اور اللہ کے بھی کام آتے ہیں. کیا؟ ہمارے بھی کام آتے ہیں اور اللہ کے بھی. او بابا اس بات کو بڑا نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بڑا نہ سمجھو. یہ اللہ کے بھی کام آتے ہیں اور ہمارے بھی کام آتے ہیں. وہ کیسے؟ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ ہی فقط واحد معبود ہے، معبود اور بھی ہیں، فلاں بھی معبود، فلاں بھی معبود، فلاں بھی معبود، اور کم از کم وہ تو ضرور معبود ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے. جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجی اپنے محبوب کے پاس. محبوب یہ بن باپ کے جو پیدا ہوا کون ہے وہ؟ شاباش ہے، مریم کا بیٹا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا رمبا رکھا ہے قرآن میں کہ کسی جگہ بھی تھوڑی جگہوں پر ہوگا، ورنہ ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. قرآن میں فقط عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہوں پر کہا ہوگا، ورنہ عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا پوتر، عیسیٰ مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا. فقط عیسیٰ نے اپنی توحید کو پکا کرنے کے لیے، وہ تو بیٹا ہے کسی کا. بھائی یہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے تو لہذا یہ کیا ہے؟ نجران کے عیسائیوں نے کہا یہ کیا ہے؟ معبود ہونے کا حقدار ہے. کوئی بھی تو ایسے پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی، اس کی تو نہ مائی نہ باپ. خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، تو پھر ہم نے اسے کہا ہو جا فیکون، تو وہ ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے آ گیا لہذا شک میں مبتلا ہونے والوں میں سے مت ہونا. لیکن اللہ کی آیت، اللہ کے کلام کو، اللہ کی پیش کی ہوئی دلیل کو انہوں نے نہ مانا، ٹھکرا نہیں سکے. اسی نہیں مانتے. تو فرمایا اگر ان کو کہو نہیں مانتے تو ان کو کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو. ثم نبتہل، پھر ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، رسوا ہو جائے، دنیا میں اس کا خاتمہ ہی ہو جائے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی رحمت سے ایسے کاذبین کو دور کرتے ہیں. لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور ہونا. بلاؤ ان کو، نہیں مانتے ہو نا، آؤ پھر میدان میں آؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھ سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو، سیدنا امام حسین کو علیہم السلام، ان سب کو بلایا اور آپ آگے آگے چلے، یہ پیچھے پیچھے. جب سامنے آئے میدان میں تو انہوں نے جب دیکھا
تو ان کا جو بڑا پادری تھا نا سردار، اس نے کہا کہ ان ہاتھوں نے اگر بلند ہو کر ہمارے خلاف بد دعا کر دی تو ہمارا بیج بھی روئے زمین پر نہیں بچے گا، دوڑ جاؤ، ان کا سامنا نہ کرو۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے بھی کام آتی ہیں۔ بولیے، رب کی توحید سے بڑا کوئی مقدمہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جتنا بڑا مقدمہ اتنا بڑا وکیل ہوتا ہے۔ تو جب مقدمہ اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے مقدمے کا وکیل بنایا تو وہ وکیل بھی۔ اور علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب میں اس آیت میں غور کرتا ہوں اور پھر ان قدسی صفت ہستیوں کا میدان میں آنا دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ کس کے وکیل ہیں، ان کا موکل کون ہے؟ موکل کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ یہ وکیل ہے، ایک وکیل ہوتا ہے نا، تو وکیل کو پیش کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ موکل۔ موکل ان کا کون ہے؟ مقدمہ یہ کس کا لڑ رہے ہیں؟ جب میں دیکھتا ہوں کہ توحید ایک مقدمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا مقدمہ یہ لڑ رہے ہیں اور میدان میں آئے، جب میں یہ دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہل کسا، یہ چادر والی ہستیاں جو ہے نا، ان کی شان میں اس آیت سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ الکشاف میں لکھا ہے۔ جب رب تعالیٰ کے مقدمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ آخری دور کی بات ہے، 9ویں ہجری کی، کس کی؟ 9ویں ہجری کی، اور حضور کا وصال کب ہوا؟ 11ویں میں۔ تو یہ آخری دور کی بات ہے۔ اس وقت سارے صحابہ تھے، ان کے بال بچے بھی تھے، لیکن حضور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے گئے اور اپنی بیٹی کو اور مولا علی کو لے گئے، تو کیا رب کی مرضی کے بغیر لے گئے؟ رب تعالیٰ نہیں ٹوک سکتا تھا کہ آپ ان کو لے کر کیوں آگے ہو؟ بڑی بڑی بیویاں نہیں بیٹھی، ان کو لے آؤ نہ۔ معلوم ہوا کہ جو رب تعالیٰ کی توحید کے مقدمہ کے لیے آگے بڑھے، ان سے بہتر، ان سے افضل، ان سے اعلیٰ، ان سے اکمل خدا کی کائنات میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ اور آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، وہ ہستی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ بھی رشتہ مانگنے کے لیے آئے، تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں اس کے حکم کا انتظار کروں۔ انتظروا بحلقضاء، فاطمہ کے بارے میں اے ابو بکر میں تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ہستی کہ وہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، جب بھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اس پر شیخ عبداللہ بن صالح ریاض کے ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب بھی سیدہ آئیں تو حضور کھڑے ہو جائیں، وہ یاد رکھو لوگو، یہ فقط فاطمہ بنت محمد ہیں نا، وہ تو فاطمہ کے لیے محمد اس کے ابا کھڑے نہیں ہوئے، ہر وقت رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کون کھڑے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ماتھے کو چوما ہے، کبھی ان کے ہاتھوں کو چوما ہے، اور پھر یا تو اپنی جگہ پر بٹھایا ہے یا اپنے دائیں اور بائیں بٹھایا ہے۔ تو جو مخصوص جگہ ہوتی تھی آپ وہاں بٹھاتے۔ تو شیخ عبداللہ بن صالح بن محمد عبید جو ہیں وہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں اہل بیت کا کوئی فرد آئے تو اس کو سب سے نمایاں جگہ پر بٹھایا جائے۔ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ دلیل نکلتی ہے۔ اور سیدہ کی تو شان یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے
فاطمہ تو زہرا سے زیادہ عقل مند کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے افضل اس کے ابا کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ مسند ابی اعلیٰ میں حدیث ہے کہ میں نے فاطمہ بنت محمد سے بہتر، افضل اور اعلیٰ جو ہے کسی کو نہیں دیکھا ماں سوا اس کے بابا کے۔ تو ہم اس قدسی صفت ہستی کی آج تعظیم اور توقیر میں یہ حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ثوبان نے جس طرح کہا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان قدسی صفت ہستیوں کی غلامی میں رکھے۔ ان کو جیسے کہا گیا نا کہ ہم نہ نہیں کرتے۔ مجھ سے یہ میری کتاب ہے نا سیدہ کی شان میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں امام زین الدین محمد بن عبد الرؤوف المناوی شافی، ان کی یہ کتاب ہے اتحاف السائل بما لفاطمہ من المناقب والفضائل۔ میں نے ان کی عربی کی کتاب کا ترجمہ کیا اور شرح کی، 600 کے قریب اس کے صفحات ہیں اور 2 کلر میں یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ہر طرح کی جو ہے نا سیدہ کی شان میں جو احادیث آئی ہیں ان کی شرح کی گئی ہے۔ جس صاحب نے مجھے کہا تھا، ایک صاحب نے مجھے فرمائش کی تھی کہ میں ان کے لیے سیدہ کی شان میں کتاب لکھ کر دوں، تو میں نے لکھ کر دے دی۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ سیدہ فدہ کا ذکر بھی لائے ہیں اس میں۔ وہ جو روزے نہیں رکھے تھے تو ایک خادمہ تھی، جو میں نے کہا جی وہ کسی حدیث میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کا ذکر آ جاتا، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ان کا ذکر تو ضروری ہے، اور رو پڑے اور کہنے لگے ہم کون ہوتے ہیں کہ منہ اٹھا کر سیدہ کی بارگاہ میں خود کچھ عرض کر سکیں، درمیان میں کوئی خادم ہوگا تو کام بنے گا۔ رو پڑے، سچی بات، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، رو پڑے اور کہنے لگے بابا ان کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے لاؤ تاکہ ہماری یہ کتاب ان کے ہی ہاتھوں سے سیدہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ لاہور کے وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جو میں نے کیا کہا تھا، ہمارے کام بھی آتے ہیں اور اللہ کے کام بھی۔ اللہ نے اپنا کام لیا نہیں لیا؟ ہاں، جب دیکھا نا ایک بندے نے تاڑ لیا، ایک بندے نے تاڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کن کو آگے کیا ہے۔ اپنی توحید کے وقت اس کی توحید پر کسی نے اعتراض کیا، ہاں سوال اٹھایا، تو کن کو آگے لایا؟ اس بندے نے کہا یا اللہ ہم نے تاڑ لیا ہے جن کو تو لایا ہے نا، تاکہ تیری توحید پر جو حرف آ رہا ہے وہ حرف مٹ جائے، جو اعتراض ہو رہا ہے وہ اعتراض غلط ہو جائے۔ سن، میں بھی اپنے لیے انہی کو لا رہا ہوں۔ تو نے ان کو کہا تھا، تو نے نجران کے عیسائیوں کو کہا تھا کہ آؤ یہ میں ان کو بھیج رہا ہوں، کھڑے ہو سکتے ہو تو آؤ، کھڑے ہو، تو کھڑے نہیں ہوئے نا وہ۔ تو یا اللہ میں بھی تیری بارگاہ میں ان کو لا رہا ہوں اور اپنی بخشش چاہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے بخشتا ہے یا نہیں بخشتا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، تو میری دعا قبول کرے یا رد، تیری مرضی ہے، لیکن یہ دیکھ منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں میرا ہاتھ ہے آل رسول کا دامن، میں اس شکل میں آ رہا ہوں، تو دعا رد کرے یا قبول تیری مرضی۔ وہ کیوں رد کرے گا؟ کیوں رد کرے گا؟ لی خمسۃ اطفی بہا
حر الوباء الحاتمہ، میرے لیے 5 کافی ہیں جن کے صدقے سے دہکتی ہوئی آگ بجھائی جائے گی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، ایک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتضیٰ ہے علیہ السلام، وابناہما، اور دونوں کے بیٹے ہیں، والفاطمہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول، وما علینا الا البلاغ۔